چودھری صاحب جہاں تک تعلق ہے رشیا وزٹ کا، وہ تو اس وقت کی جو آرمی کی ٹاپ قیادت تھی انکلوڈنگ آرمی چیف، انہوں نے بارہا ڈیفرنٹ فورمز پہ یہ کہا ہے کہ ہم نے بالکل ہم ایگریمنٹ میں تھے خان صاحب کے ساتھ کہ وہ جائیں. اس میں تو کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی بالکل ذاتی نہیں ہے، یہ ڈسکس ہوا تھا اور ہم نے بھی سجیسٹ کیا تھا کہ وہ رشیا جائے. تو اس میں کانفلکٹ کہاں سے آ گیا؟ جی اس میں بھی کانفلکٹ آ گیا تھا. اور ایکچولی جس طرح سے خان صاحب نے اپنی تقریر میں بتایا کہ جب یوکرین کا جیسے فار ایگزامپل جو ہے، یہ کئی دفعہ عمران خان بات کر چکے ہیں اور آج بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب یوکرین کے اوپر ہوا تو ہم تو یونائٹڈ نیشنز میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ، ہم ایک انڈیپینڈنٹ بھی ہوگا، نیوٹرل رہیں گے، ہم اس میں حصہ دار نہیں بنیں گے. لیکن اس کے بعد چیف صاحب نے جا کے یہ وہاں پہ ایک کانفرنس جو ہوئی کراچی میں، اس میں اس کو بلاسٹ ہی کر دیا. سو اب یہ ایشو ہے کہ پاکستان میں جو فارن پالیسی کے اور یہ فیصلے جو ہیں یہ سول حکومت کا کام ہے. اور اب بھی عمران خان کی ظاہر ہے کہ بڑی تنقید ہے کہ، اور اب آپ دیکھیے جو خبریں آنا شروع ہو گئیں اس کے بعد کہ ہم افیکٹولی جو ہے وہ ہم نے اس میں یہ کیا وہ کیا. مجھے نہیں پتا وہ کتنے صحیح ہیں یا غلط ہیں، لیکن عمران خان کا ویو یہی تھا کہ ہمیں اس میں نہیں پڑھنا، ہم نے بالکل نیوٹرل رہنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا ویو صحیح تھا، ہمیں جنگوں میں ایسے خام خواہ پارٹنرشپس جو ہیں وہ نہیں کرنی. اچھا، خان صاحب کی سب سے بڑی اپیل بھی میسز میں ویسے بھی جو ہے وہ ان کی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے کہ وہ نہ دبتے ہیں نہ ڈرتے ہیں. مجھے یاد ہے ان سے ایک باری کسی نے انٹرویو میں پوچھا کہ آرمی چیف اگر آ کے کہے کہ جی آپ ہٹ جائیں یا وہ کریں، تو انہوں نے کہا وہ کون ہوتا ہے، میں باس ہوں گا، میں اس کو فارغ کر دیتا. اب جو لیٹسٹ انٹرویو کے بعد بڑی بے بسی کی تصویر انہوں نے لگائی ہوئی کہ جی وہ سپر کنگ تھا باجوہ، میں جو تھا میں پنچنگ بیگ تھا. تو خان صاحب پھر 3.5 سال تھا کہ فائی میں آسک کیوں پنچنگ بیگ بنے رہے، ان کو کیا مجبوری تھی؟ اور ایک طرف وہ اتنے اسٹرانگ آدمی، تو یہ کانٹرڈکشنز بڑے سوال اٹھا رہی ہیں. نہیں دیکھیے، انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اس طرح بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے جس طرح سے آپ نے بیان کیا ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ہی آرگنائزڈ ادارہ ہے جس کا جو فوج ہے، اور فوج کے اندر چونکہ بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے، وہاں پہ آرمی چیف جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں. اور اگر آرمی چیف اور جو سول حکومت ہے وہ آپس میں جیل کر جائیں تو پھر بہت اس کے فائدے ہیں. جیسے ہم نے کرونا کو فائٹ کیا، جیسے ہم نے لاکسٹ کو فائٹ کیا، جیسے ہم نے اور بہت ساری جگہوں کے اوپر اکٹھا فائٹ کیا. اور ہم زیادہ تر معاملات میں فارن پالیسی میں بھی ایون افغانستان کے اوپر ایشوز کے اوپر دیکھو نا، 3.5 سال پاکستان میں اگر ٹیررزم نہیں ہوا تو اس کی وجہ تھی نا. اور جس طریقے سے فوج اور حکومت ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلا رہے تھے معاملات، تبھی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں. اگر حکومت اور فوج ایک پیج پہ نہ ہو پھر وہی ہوتا ہے جو بعد میں ہوا. اور ابھی تک دیکھ لیں پاکستان میں معاملات سنبھل ہی نہیں رہے ہیں. سو پاکستان میں حکومت کی اور ان کی بڑی ایک کلوز کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. کئی ایسے معاملات جن کے اوپر کوارڈینیشن نہیں تھی، جس میں سب سے بڑا ان کا ہے کہ اس کے اوپر نہیں تھی آپ کی نیب کے معاملات کے اوپر یا نواز شریف وغیرہ کے احتساب کے اوپر، وہ ہمیں اس کو ذکر انہوں نے کیا. لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا بڑا فرم اوپینین ہے کہ اب بھی حکومت میں آ کے آپ کو فوج کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا. اگر فوج کو ہم ہٹا دیں تو کوئی اور محکمہ ہی نہیں ہے جو کہ ڈلیوری یا ایگزیکیوشن کر سکے. سو یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو میں سمجھتا ہوں ریالٹی کے بہت قریب ہے. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیں، ایک تاثر یہ ملتا ہے، اگین آئی ہیو ٹو آسک انپلیزنٹ کویسچنس، تاثر یہ ملتا ہے کہ خان صاحب ہر چیز کا کریڈٹ تو لیتے ہیں، بلیم کسی چیز کا نہیں لیتے. جس طرح اب یہ بات ہمیشہ سے بحث ہو رہی تھی کہ جی ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ، مجھے پتا ہے آپ کا ویو پوائنٹ بھی بڑا ہارڈ لائن تھا کہ ان کے ساتھ بات چیت کم اینڈ یو مسٹ پٹ دیم ان دیئر پلیس. لیکن جب ری سیٹلنگ کی بات ہوئی، کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیزیں تو لیپسز آئے، انہوں نے وہ بھی سارا سیکیورٹی فورسز پہ ڈال دیا کہ جی انٹیل فیلئر ہے، یہ کہاں تھے جب وہ ری گروپنگ کر رہے تھے. کیا isn't it more becoming کہ آپ شاید مان بھی لیں کہ ہاں شاید میری پالیسی بھی غلط ہو یا ہم نے لیپسز دونوں سائڈز پہ ہوں، ہر چیز دوسری طرف ڈالنا؟ نہیں ایسا نہیں ہے نا. دیکھیں یہ پالیسی بھی جو بات چیت کرنی تھی یا چیزیں تھیں، یہ بھی ایکچولی تو
فوج کی اور یعنی ISI کی اور حکومت کی ایک متفقہ پالیسی کی، اور اصل میں اپوزیشن کو بھی 2 بار بریف کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں. دیکھیں یہ بڑی کمپلیکس پرابلم ہے. صحیح بات. اور دوبارہ فرینکلی جو خان صاحب کے پاس اگر آپ ان کی بات بڑی آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ آپ آئیں گے اور اس کے اوپر آپ ایک ڈیٹیل ان کے ساتھ سیشن کریں. اصل میں افغانستان کے جو معاملہ ہے نا، شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو تو بالکل ہی کچھ نہیں پتا. نواز شریف کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا بیکاز وہ ایک لمبے عرصے سے انہوں نے اس کو ڈیل کیا ہے. لیکن اگر پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ میں کوئی آدمی سمجھتا ہے اس معاملے کو، وہ عمران خان ہی سمجھتے ہیں. اور عمران خان کو ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو افغانستان کی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ ملا یعقوب ہیں، چاہے ملا حقانی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ لوگ عمران خان کی عزت کرتے ہیں بیکاز انہوں نے ہمیشہ افغانستان کی جو امریکن انٹرونشن تھی اس کی مخالفت کی. اب عمران خان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ TTP کے خلاف اگر آپ اوفینسو آپریشن کریں اور افغان طالبان آپ کے ساتھ نہ ہوں، اس کی کامیابی بڑی کمپلیکس ہو جائے گی، اور آپ کو ان کے ساتھ مل کر ہی کوئی اسٹریٹجی اپنی جو ہے وہ بنانی ہے. اور ری سیٹلمنٹ جو ہے TTP کے لوگوں کی، ان کی کہیں تو ہونی ہے. یا تو جہاں پہ وہ ہیں وہاں پہ آپ طالبان سے بات کر کے ان کی سیٹلمنٹ کریں گے، لیکن جب تک کابل آپ کی پشت پہ نہیں ہوگا یہ معاملہ بڑا کمپلیکس رہے گا، اس کو آپ نہیں کر پائیں گے. اور مجھے چونکہ آئی واز لکی انف فرینکلی کہ مجھے بہت یہ جو ساری میٹنگز تھیں میں ان میں ساتھ تھا. پھر جو خان صاحب کے سارے دورے تھے ازبکستان اسپیشلی، جہاں پہ اشرف غنی کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ، پھر بعد میں بھی میں ہمیشہ ان کے جو ہے وہ ساتھ رہا ہوں. سو آئی نو دس سبجیکٹ ان اینڈ آؤٹ. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو پوائنٹ آف ویو ہے خان صاحب کا وہ بالکل درست ہے. دیکھیں اس کے بغیر ہمیں بہت نہیں I agree with you کہ طالبان کے ساتھ they have to play ball اگر اس کو واقعی لانگ ٹرم ہم نے دیکھنا ہے. ایک چیز بتائیں، آپ دیکھیں نا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، شہباز شریف ہیں، بلاول ہیں، بلاول کو میں خیال ہے کچھ 23-24 دورے کر چکے ہیں امریکہ کے، وہ ایک دن کابل نہیں گئے. شہباز شریف صاحب کی آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے افغانستان کے اوپر کوئی میٹنگ کی. اگر آپ کو نہیں پتا چیزوں کا، آپ میٹنگ کرتے ہیں، آپ لمبا بیٹھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو ان کا کوئی ایشو ہی نہیں لگ رہا، وہ لگ رہا ہے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ جو آپریشنز وغیرہ چھوٹے موٹے کر کے وہ الٹا ہم اپنے لوگوں کی مصیبتوں میں اضافہ کریں گے اور کر رہے ہیں. اور اب ٹو بی فیئر ود، آپ دیکھیے مراد سعید 6 مہینوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہوگا. ہماری KP کی لیڈرشپ 6 مہینوں سے کر رہی ہے کہ آپ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ بالکل خیبر پختونخوا میں سب سے پہلے آئے گیا. اور اب تو ہم بالکل ایج کے اوپر ہیں، ہم بالکل تباہی. ویسے اب تو مجھے نہیں پتا، کسی وقت ہم بالکل مجھے نہیں پتا کہ وہ APC ہونی بھی ہے یا نہیں ہونی اس کے معاملے میں. لیکن آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہوا ہے کہ اگر APC ہوئی تو آ رہے ہیں خان صاحب؟ نہیں، ہم تو APC کے لیے تیار تھے، ہم نے تو APC کے اوپر جانے کے لیے تیار تھے. لیکن بعد میں وہ ہمیں پتہ چلا ہمیں انہوں نے بلائی نہیں، نہ انہوں نے صرف جو ہے وہ کسی وقت ان سے بات کی تھی ایاز صادق نے کہ اگر ہوئی تو دیکھ لیجئے گا. پھر ہم نہیں، لیکن وہ خان صاحب نے ایک شرط لگائی تھی نا. خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر آرمی چیف کی طرف سے دعوت آئے گی تو پھر میں سوچوں گا. تو آرمی چیف کی دعوت پہ کیوں اتنا اصرار تھا؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. سوال یہ ہوا تھا کہ اگر آرمی چیف آپ کو بلائیں گے تو آپ ان سے ملیں گے. انہوں نے کہا میں بالکل ضرور ملوں گا. اور پھر اگلے دن جو ہے وہ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی ہم 100% فوج کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر فوج کے آرمی چیف ملنا چاہیں گے تو ملیں گے نا، ہم زبردستی تو نہیں ان کے جا کے دفتر کے باہر بیٹھ جائیں گے. یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ ان کی کوآپریشن ہونا پاکستان کے مسئلوں کے لیے. اور یہ آرمی چیف نے پہلے بات کی تھی فرینکلی، جب وہ کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے کہا تھا کہ بڑے ایشوز کے اوپر کنسنسس چاہیے. اب اگر ان کی اوپینین ہوئی تو وہ ملیں گے، اگر وہ ان کی نہیں ہے، کنسنسس کی نہیں ضرورت، تو پھر نہیں ملیں گے. اب میں اور آپ اس کو ہم امپوز تو نہیں کر سکتے.